بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر تقدیر آ گئی تو آپ نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو عقل کی جگہ ہے۔ تقدیر نے جواب دیا جب میں آ جاتی ہوں تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محبت آئی تو آپ نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ آخر میں لالچ آ گئی تو آپ نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ کوئی آپ کے دیے گئے غموں پر خاموشی اختیار کر لے تو اسے کمزور مت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے حق کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے ہوں۔ نابینا نکالتے ہیں میرے چہرے میں نقص، بہروں کو شکوہ ہے کہ غلط بولتا ہوں میں۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ محبت تو صرف وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ اس میں پچھتاوا نہ رہے، بلکہ آپ کو چھوڑنے والے پچھتائیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ لوگ تو غلطی ہونے کے باوجود صحیح ہونے کی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اگر اصل خواب انسان کو سونے نہیں دیتے، جبکہ کچھ لوگ سو کر خواب دیکھتے ہیں۔ وضاحت کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ جلد بازی کرنے والا شخص کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ مخالفت کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ استاد کا کردار سورج کی طرح ہونا چاہیے، جو کہ سب تک یکساں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ جینا لوگ اپنی برائیاں جاننے کے باوجود برا کہے جانے پر برہم ہو جاتے ہیں۔ چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے فسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ کسی لینے سے کچھ نہیں ہوتا، جو آپ کو پسند کرتا ہے وہ بغیر وضاحت بھی سمجھ جائے گا، اور جو پسند نہیں کرتا وہ وضاحت دینے پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ مرد کی ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ گفتگو اور بحث میں ایک فرق یہ ہے کہ گفتگو کے لیے ضرورت ہوتی ہے اخلاق کی، اخلاص کی، فکر کی، سماعت کی اور علم کی، جبکہ بحث کے لیے صرف انا کی۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ میرے ارد سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔
کبھی کبھی عبادتیں نہیں ندامتیں بھی قبول ہوتی ہیں. کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر بھی انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے. قدرت جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے. زندگی میں گرد بہت سے ہیں اچھی باتیں کرنے والے منافق لوگ. انسان کی سب سے بڑی ناسمجھی یہ ہے اسے لگتا ہے میرے بس میں کچھ نہیں. جس انسان کے اندر مایوسی ہوگی اس کے اندر یقین نہیں ہوگا، جس کے اندر یقین ہوگا اس کے اندر مایوسی نہیں ہوگی. بعض نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی. آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں. اپنوں کا بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے. یقین کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے. مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں. رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے. ان خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے. زندگی ایک سفر ہے، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں. مشکل اوقات لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے وہم کو ختم کر دیں. کسی شخص کے جتنے کم دوست ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے پاس اپنے ساتھ اکیلے رہنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. جبکہ زیادہ دوست رکھنے والا شخص ہر وقت اپنی یا اپنے دوستوں کی پریشانیوں میں ہی مصروف رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ میں کیا ہوں. انسان کی تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کے دل آزاری ہوتی ہے. نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں. جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں. رشتہ بہت چھوٹا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے. زندگی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، جتاتے کچھ اور ہیں. جو لوگ ہموں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے. پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو دیر سے نہ سوئیں. دل بڑا رہے. زندگی میں اس قدر آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں آ کر ٹوٹ جائیں. نفرت کے قابل دار دوست اور مکان بدلنے کے باوجود بھی اگر آپ خوش نہیں تو اپنا رویہ بدل کر دیکھیں. شاخ پر بیٹھ